سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ اور فیصلہ کر دیا، وَقَضَىٰ اور فیصلہ کر دیا، ربک آپ کے رب نے، اللہ تعبدو یہ کہ نہ تم عبادت کرو، اللہ تعبدو یہ کہ تم عبادت نہ کرو، الا مگر ایاہو اسی کی، وبالوالدین اور ماں باپ کے ساتھ، یعنی حسن سلوک کرو، احسانہ حسن سلوک کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، اما اگر، یبلغن پہنچ جائے، عندک تیرے پاس، الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے ایک، او یا کلاہما وہ دونوں ہی، فلا تقل تو نہ کہہ، لہما ان سے، اف بھی۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَلَا تَنْهَرْ اور نہ تو جھڑک، ہما انہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور نہ تو انہیں جھڑک، وَقُلْ اور تو کہہ، لَهُمَا ان دونوں کے لیے، قولاً بات، کریمہ نرم، قولاً کریمہ بات نرم لہجے میں۔ اور نہ انہیں جھڑکو بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو۔ حکم دوم، ادائے حقوق والدین، وبالوالدین احسانہ اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اگر وہ تیرے پاس ہوں اور ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے جس کی وجہ سے محتاج خدمت ہو جائیں، اور جبکہ طبعاً ان کی خدمت کرنا باری معلوم ہو، سو اس وقت بھی اتنا ادب کرو کہ ان کو کبھی ہاں سے ہوں بھی مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے والدین کے ادب و احترام اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر واجب فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا کر لازم فرمایا ہے، ان اشکر لی ولی والدیک، یعنی میرا شکر ادا کرو اپنے والدین کا بھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت سب سے اہم، اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرح والدین کا شکر گزار ہونا واجب ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی اسی پر شاہد ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اپنے وقت یعنی مستحب وقت میں۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم میں بسند صحیح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرو یا ضائع کر دو۔
اس روایت کو صحیح کہا اور مظہری اور جامع ترمذی اور مصدر حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اور حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ابن ماجہ نے برائے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں ہی تیری جنت یا دوزخ ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور خدمت جنت میں لے جاتی ہے اور ان کی بے ادبی اور ناراضگی دوزخ ہے۔ مسئلہ، جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے، فرض کفایہ کے درجے میں رہے، اس وقت تک کسی لڑکے کے لیے بغیر ان کی اجازت کے جہاد میں شریک ہو جانا جائز نہیں۔ جب کوئی چیز فرض عین یا واجب علی العین نہ ہو، کفایہ کے درجے میں ہو، تو وہ اولاد کے لیے وہ کام بغیر ماں باپ کی اجازت کے جائز نہیں۔ اس میں مکمل علم دین حاصل کرنا اور تبلیغ دین کے لیے صبر کرنے کا حکم بھی شامل ہے۔ بقدر فرض علم دین جس کو حاصل ہو وہ عالم بننے کے لیے سفر کرے یا لوگوں کو تبلیغ و دعوت کے لیے سفر کرے تو بغیر اجازت والدین کے جائز نہیں۔